وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ جو حضرات سنتیں ادا کر چکے ہیں تھوڑا قریب تشریف لا لیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اسی کے ساتھ میں قراءت کلام پاک کے لیے حافظ و قاری محمد راشد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی قراءت سے ہم تمام کے ایمان کو منور مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ إِنَّا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ ہم نے آج پھر ایک مرتبہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ تمام کو جمع ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور انشاءاللہ وقفاً توقفاً ہمارے بیچ حیدرآباد کے مشہور ممتاز ثناخوان رسول اپنی ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. اور انشاءاللہ خطیب دکر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران نقشبندی نظامی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا بھی نظام ہم تمام کو سنا ہے. انہی اشعار کے ساتھ اپنی حاضری حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں لگانے لگا کہ کرم بن کر سخا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر عطا بن کر، کرم بن کر سخا بن کر عطا بن کر ہم میں خدا کا نور آنے والا ہے مصطفیٰ بن کر، ہم میں خدا کا نور آنے والا ہے مصطفیٰ بن کر. کرم بن کر سخا بن کر عطا بن کر ہم میں مصطفیٰ کا نور آنے والا ہے مصطفیٰ بن کر، ہم میں خدا کا نور آنے والا ہے مصطفیٰ بن کر. اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ تمام سے ایک بات اپیل کرتا چلوں کہ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ سامنے کی طرف تشریف لا لیں. تمام احباب سامنے کی طرف تشریف لا لیں. انشاءاللہ بڑا سرور آئے گا اور سبحان اللہ کی صدائیں کہتے رہیں تاکہ سبحان اللہ کی فضیلتیں بہت ساری ہیں. کوئی زبان خالی نہ جانی چاہیے، کچھ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ کہتے رہیے، آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا. کہنے لگا ہوں کہ توصیف کا انداز نیا سوچ رہا ہوں، تمام حاضرین کی توجہ کا طلبگار ہوں. توصیف کا انداز نیا سوچ رہا ہوں، قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں، قرآن کے لفظوں کی ادا سوچ رہا ہوں. اور اکبر و سکندر سے آج نہیں میں کمتر، اکبر و سکندر سے آج نہیں میں کمتر، کیونکہ میں محمد کی عطا سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں محمد کی عطا سوچ رہا ہوں. اور حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے،
حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں خار کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے، چبن میں خار کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے، اور محفل سجا کر میلاد منا کر یہ ثابت کرتے ہیں ہم سنی، محفل سجا کر میلاد منا کر ثابت کرتے ہیں ہم سنی، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اور تمام سامعین کرام کی نظر یہ شعر بالخصوص ثنا خانوں کی نظر اور خطیب صاحب کی نظر یہ شعر کہ نبی کی شان جیسی سب کی شان تھوڑی ہے، نبی کے جیسی سب کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا اتنا آسان تھوڑی ہے، میاں شان نبی کہنا اتنا آسان تھوڑی ہے، اور نبی کا نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کا نام لیوا ہے، کون کون نبی کا نام لیوا ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے، کون غلام رسول یہاں پر موجود ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، آج 8 تاریخ لگی ہے اور 12 تک جانا ہے اور جلوس میں بھی شرکت فرمانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکھی کی آمد، مکھی کی آمد۔ اب شعر سماعت فرمائیں کہ نبی پاک کے جیسی سب کی شان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا اتنا آسان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا اتنا آسان تھوڑی ہے، اور نبی کا نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کا نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، اور عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، اور خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے یہ نام اتنا آسان تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے یہ نام اتنا آسان تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے یہ نام اتنا آسان تھوڑی ہے، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے یہ نام اتنا آسان تھوڑی ہے، اور اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، اندھیری شب سے۔ ان چند اشعار کے سائے میں ثنا خوان رسول کی جانب بڑھنے لگا ہوں کہ اندھیری شب سے اجالا نکال دیتا ہے، یا رسول اللہ ایسی اذان تمہارا بلال دیتا ہے، یا رسول اللہ ایسی اذان تمہارا بلال دیتا ہے، اور نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، نبی کے ذکر سے ملتی ہے روح کو ٹھنڈک، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، علی کا ذکر لہو کو ابال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہہ دو، پرکھنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ بارہا میں آپ تمام حضرات سے یہی بات اپیل کرتا چل رہا ہوں کہ سبحان اللہ کی صدائیں آنی چاہیے، کیونکہ جس کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ زندہ نبی کے چاہنے والے زندہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں تاکہ آپ کے نام کا درخت بھی جنت میں لگ جائے، آپ کے نام کا درخت بھی جنت میں لگ جائے، اور جس کو خواہش ہے اپنا نام کا درخت جنت میں لگانے کی وہی شخص اپنی زبانوں سے سبحان اللہ کہے گا۔ آئیے بلا کسی تاخیر میں جناب حافظ و قاری فہیم قادری صاحب سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر دو ان کے کرم پہ ٹہل گئی، دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی۔ دل کیا سور گیا، میری قسمت سور گئی۔ اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی، تڑپے تو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے تو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جبی سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی
بروزے حشر میں اس عشق کی لاج رکھ لینا بروزے
جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ صحیح مسلم نے لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم نے لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا
رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے مثال آیا کمال آیا شیخ عرض رہا نبی کی آمد سے نور پھیلا نبی کی آمد سے نور پھیلا
سبسکرائب کر کے سبحان اللہ. یہ تھے جناب حافظ قاری فہیم و قادری نظامی صاحب جو اپنے منفرد انداز میں نعت سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل یہ کس کی زبان پر نعت نبی تھی ابھی ابھی، یہ کس کی زبان پر نعت نبی تھی ابھی ابھی، اور مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں. تمام سامعین کا توجہ کا طلبگار ہوں، تمام کی توجہ میری جانب ہو جائے. یہ کسی اور کی محفل نہیں، محفل کونین ہے. تمام کی نظر اس طرف کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہو، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہو. صدیق میں، فاروق میں، عثمان و علی میں مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں. صدیق میں، فاروق میں، عثمان و علی میں. ارے دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو. جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں. اور جو بے فکر کیا لعیق اس کے میں قربان، جو بے فکر کیا لعیق اس کے میں قربان. ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں، ہر آن اضافہ ہے عنایات نبی میں. اور وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں، وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں. طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں، طیبہ سے محبت کی ادا دیکھ رہے ہیں. یہ بزم محمدی ہے یہاں ادب سے بیٹھا کرو، یہ بزم محمدی ہے یہاں ادب سے بیٹھا کرو. لوگوں وہ تمہیں طیبہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ بزم محمدی ہے یہاں ادب سے بیٹھا کرو، یہ بزم محمدی ہے یہاں ادب سے بیٹھا کرو. لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں، لوگوں تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں. اور ہر دکھ کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر غم کو مٹاتا ہے صلی علی محمد. پریشانی ہو، مشکل ہو تو تم یہ اذکار کرو. ہر مسئلوں کو حل کرتا ہے صلی علی محمد، ہر مسئلوں کو حل کرتا ہے صلی علی محمد، ہر مسئلوں کو حل کرتا ہے صلی علی محمد. آقا جو تیری نام کی تسبیح کیا کرتے ہیں، آقا جو تیرے نام کی تسبیح کیا کرتے ہیں، وہ لوگ مر کر بھی جیا کرتے ہیں، وہ لوگ مر کر بھی جیا کرتے ہیں. جو تجھ پر ہے راضی تو نہ سہی، جو تجھ پر نہیں راضی تو نہ سہی. کرنے والے تو خدا پر بھی گلا کرتے ہیں، کرنے والے تو خدا پر بھی گلا کرتے ہیں، کرنے والے تو خدا پر بھی گلا کرتے ہیں. آئیے بلا کسی تاخیر میں بزم کے اگلے ثناخان کی جانب بڑھتا ہوں. میں ادباً التماس کرتا ہوں حافظ و قاری محمد راشد صاحب سے وہ آئے اور ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ رسول کفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ
ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہوں، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہوں، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ رسول کف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ دو اشعار سمجھ کر میں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا،
چومتا ہوتا تیرے شانوں کو چومتا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل چند اشعار آپ کی نظر اس کے بعد خطیب دکن کی سماعتوں، ہم تمام کی سماعتوں کی نظر چند اشعار، اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو منور کر دینے والی آواز، ہمارے دلوں میں اتر جانے والی آواز خطیب دکن جناب حافظ قاری مفتی عمران نقشبندی قادری نظامی صاحب کو مائک دینے لگا ہوں کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، عقیدت کی ترجمانی کرنے والا شعر ہے۔ تمام سامعین سے نعرہ تکبیر۔ شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یا کسی کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں یا پھر قبرستان میں یہ محفل چل رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سونے آقا کی آمد۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد میں لٹا دیتے ہیں۔ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد میں لٹا دیتے ہیں۔ اور سال بھر میں چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، سال بھر میں چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اور اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں۔ اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں یہ نجدی وجدی، جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں یہ نجدی وجدی، اتنا میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اتنا میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ یہ اشعار کو یہی روکتے ہیں اور مدینہ چلتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ پیسے نہیں ہے، میں لے کے جاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے آ جانا آپ بھی، کہ غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل، غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل۔ چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہ دولت دیکھی جائے گی نہ شہرہ دیکھا جائے گا، نہ ڈالر دیکھا جائے گا نہ شہرہ دیکھا جائے گا۔ وہاں تو بس محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا، وہاں تو بس محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا۔ نہ ڈالر دیکھا جائے گا نہ شہرہ دیکھا جائے گا، وہاں تو بس محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا، وہاں تو بس محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا۔ اگر جنت کی خواہش ہے اے نجدی تو یاد رکھ، تمام کی توجہ سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ ایک بار جھوم کر سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ اگر جنت کی خواہش ہے نجدی تو یاد رکھ، اگر جنت کی خواہش ہے نجدی تو یاد رکھ، وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا، وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا۔ اور یہ نجدی کون سی صورت میں سرکار کے پاس جائیں گے، یہ نجدی کون سی صورت میں سرکار کے پاس جائیں گے؟ اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا، اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں۔ سال بھر میں چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں،
اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں، اور اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں یہ نجدی وجدی اتنا میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اتنا میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اور عشق سرکار میں جو پگھل جاتا ہے، عشق سرکار میں جو پگھل جاتا ہے، بچ کے وہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے، بچ کے وہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے۔ اور تمام قادریوں کی نظر، غوث پاک کے چاہنے والوں کی نظر یہ شعر ہے کہ جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں دین فروش اتنا ہم نام محمد پہ لٹا دیتے ہیں، سال بھر میں چلتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی اتنا ہم 10 دن میں بچوں کو کھلا دیتے ہیں، ہم اہل سنت جسے دل سے دعا دیتے ہیں اس کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں یہ نجدی وجدی اتنا غوث کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں، اور عشق سرکار میں جو پگھل جاتا ہے بچ کے وہ ہر مشکل سے نکل جاتا ہے۔ ہم سے ہوشیار رہے زمانے والے، ہم سے ہوشیار رہے زمانے والے، غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں، غوث کے کتے ہیں، غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں، غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں، غوث کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں، اور بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں، ان کے دیوانے ایسی محفل سجا لیتے ہیں، ان کے دیوانے ایسی محفل سجا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں بات بنا لیتے ہیں، ان کے دیوانے ایسی محفل سجا لیتے ہیں، ان کے دیوانے ایسی محفل سجا لیتے ہیں، اور جو روٹ جاتا ہے خدا ہم سے، جو روٹ جاتا ہے خدا ہم سے، درود پڑھتے ہیں خدا کو منا لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں خدا کو منا لیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان اشعار کے صاحبے میں خطیب دکن، خطیب اہل سنت کو مائک دینے لگا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی، باادب بیٹھا کرے حضور کی محفل میں، باادب بیٹھا کرے حضور کی محفل میں، یہ وہ جیالے ہیں جو ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں، یہ وہ جیالے ہیں جو ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو عشق رسول میں مبتلا کرنے کے لیے، عشق رسول میں ہمارے دلوں کو پامال کرنے کے لیے میں باادب خطیب اہل سنت جناب حافظ قاری مفتی عمران نقشبندی قادری نظامی صاحب سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمارے دلوں کو قلب کو منور فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعروں کے ساتھ کیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، سامعین کرام،
اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے، رحمتیں ہیں، نوازشات ہیں کہ پیارے محبوب کے صدقے طفیل میں میلاد مصطفیٰ منانے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کے انعقاد کے لیے اپنے مبارک محبوب بندوں کو چنا، اور وہ مبارک محبوب بندوں سے اللہ کام لے رہا ہے اپنے پیارے محبوب کے میلاد مصطفیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بے انتہا کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مسجود ملائکہ بنایا، تب بنایا کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کے مکمل چاہنے والے مطیع فرما بردار بن جائیں اور آقا سے بے انتہا جان مال عزت آبرو سے زیادہ آقا سے محبت کرنے والے نہ ہو جائیں، اس وقت تک پھر ہمارا کوئی مقام مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اس لیے ہے کہ ہم آقا سے محبت کرتے ہیں اور دل و جان سے آقا سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے والوں کو ہی یہاں بٹا کر اپنے محبوب کا کام لے رہا ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم آئے نہیں بلکہ ہمیں آقا نے بلایا ہے، اور ہمیں آقا کی محفل میلاد، یہ بات قابل توجہ ہے کہ محفل میلاد میں کثرت کو دیکھنا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی ہیں وہ لاکھوں پہ بھاری ہیں، جتنے بھی ہیں لاکھوں پہ بھاری ہیں۔ یہ محفل میلاد ہے، یہاں پر انسان کم، فرشتوں کی آمد بہت زیادہ ہے، فرشتے لا تعداد ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم جو چنندہ ہیں، اور لا تعداد فرشتے ہیں جو محفل میلاد میں یہاں پر اللہ کے رحمت برس کر اتر رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ بات کہنے سے پہلے آقا کی شان میں کچھ عرض کرتا چلوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قربان ہو جائیں نالے پاک کے صدقے میں کہ ہم اور آپ، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے نوجوان یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں چنا ہے اس مبارک محفل میلاد کے صدقے میں۔ اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو آسان کرے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ آج کی مبارک محفل میلاد ہے، اور محدثین کے پاس یہ محفل میلاد مبارک ساری مبارک محفلوں سے اعلیٰ و ارفع یہ محفل میلاد ہے۔ یہ مبارک محفل سارے محفلوں سے اعلیٰ و ارفع ہے، سب سے بڑی و بلند و بالا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور اس کے انعقاد ہی کے ذریعے سے ہم سب کے دلوں میں اجالا ہے۔ یہی تو سرور انبیاء کا فرمان ہے۔ میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں اپنے اسی دن پیدا ہونے کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ قربان ہو جائیں، یہ بات احادیث مبارکہ اور آقا خود جو عمل کر رہے ہیں، اور صحابہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ حکمت
جانتے تھے صحابہ، واللہ اعلم ورسولہ، تو آقا نے فرمایا اسی دن اللہ نے مجھے پیدا کیا، اسی خوشی میں میں روزہ رہتا ہوں، قربان ہو جائیں۔ تو خوشی ذات مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ تو ثابت ہوئی جب سرور انبیاء خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ ساری زندگی آپ روزہ رہ رہے ہیں پیر کے دن، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا، ہاں قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جس کا تذکرہ الحمدللہ آج ہی اس کا خلاصہ کرنے کا شرف حاصل ہوا، ہاں تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس میں اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ کسی شے کا، کسی امر کا معاملہ، کسی چیز کا امر چاہتا ہے، کوئی معاملہ چاہتا ہے تو وہ ارادہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی امر کوئی چیز کرنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی معاملے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان یقول له کن فیکون، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ، کن کہتا ہے۔ تو ذات خداوندی کے بارے میں محدثین مفسرین اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، کن، قابل غور بات ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اگر کسی چیز کا ارادہ اللہ کر لیتا ہے، کسی معاملے کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کن کہتا ہے، ان یقول له کن، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بتا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کی منشأ الہی بتا رہا ہوں، قدرت کاملہ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، صرف کن کہتا ہوں۔ اب اس کا کن میں کاف اور نون آ گئے، اس کا خلاصہ علماء فرما رہے ہیں، مفسر فرما رہے ہیں کہ کاف سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نور سے نور مصطفیٰ، اللہ فرماتا ہے کن، فرما دیا۔ تو جب اللہ نے کن کہا تو سب سے پہلے جب اللہ نے کن کہا تو کون سی تخلیق عمل میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے ارادہ کیا تو کن کا جو سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا۔ اللہ نے سب سے پہلے کن کے ذریعے سے اپنے پیارے محبوب کے نور کو بنایا، اس کے بعد وہ نور کا مرحلہ لا تعداد ایک ایسے مقام پر جہاں نہ وقت تھا نہ کوئی شے تھی، اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں رکھا نور مصطفیٰ کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے اور کئی مخلوقات کی تخلیق فرمائی، پھر سلسلہ آگے بڑھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں اس کے بعد حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم کے صلب میں پشتوں سے اللہ نے نور مصطفیٰ کو منتقل کرتے 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 اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ کے پشت میں لے کر آیا، اور جو آپ کے پیشانی مبارک میں چمکتا تھا پھر وہاں سے بیوی آمینہ کے اندر منتقل ہوا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو بشری لباس میں پوشیدہ رکھ کر چھپا کر ہم پر احسان کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نور مصطفیٰ کو بشری لباس میں نہیں چھپاتا تو خدا کی قسم یہ انسان، ساری انسانیت دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی تھی۔ لیکن یہ سمجھنے کے بجائے ہمارے معصوم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نور نہیں ہے، انہوں ہمارے جیسے ہے، ہمارے جیسے انسان ہے، بشر ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک۔ وہ کہنے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں سننے والے تو معصوم ہیں، کہنے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے، کیا ہے؟
سمجھ کے باہر ہے، افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کن کہا اور کن کے ذریعے سے اپنے پیارے محبوب کے نور کو بنایا، پھر وہ نور بنتا چلا گیا، منتقل ہوتا چلا گیا، پھر وہاں سے پھر لفظ کن کا مرحلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ساری کائنات، جنت، دوزخ، فرشتے، مخلوقات، جمادات، نباتات، جنات، بشر، ہر شے کو اللہ نے لفظ کن کے ذریعے سے بنا دیا۔ یہ قادر مطلق کی شان ہے۔ اور سب سے پہلے کن کا جو ظہور ہوا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ لفظ کن سے جو پہلی چیز بنی وہ نور مصطفیٰ ہے۔ پھر وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، منتقل ہوتے 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 جب وقت آیا تو بی بی آمنہ کہتی ہیں، محدثین، مفسرین، صحاح ستہ کی احادیث بیان کر رہا ہوں میں، آپ خود کہتی ہیں کہ جب میلاد مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں تو اس میں وہ وقت کون سا تھا؟ نہ رات تھی نہ دن تھا۔ محدثین نکات فرماتے ہیں، ہمارے اسلاف نکات بیان فرما رہے ہیں، اہم بات بتا رہا ہوں میں، کہ اسی لیے نہ دن تھا نہ رات تھی، اور رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ کہیں رات یہ نہ کہے کہ نہیں سرور انبیاء محبوب خدا میرے اندر تشریف لائے، دن یہ نہ کہے کہ نہیں سرور انبیاء میرے اندر تشریف لائے۔ تو اللہ نے رات اور دن میں بھی یہ احسان کر دیا کہ رات نے جاتے جاتے سرور انبیاء کا دیدار کیا، دن آتے آتے سرور انبیاء کا دیدار کیا، دونوں نے شرف حاصل کیا ذات مصطفیٰ نور مصطفیٰ کے دیدار کا۔ اتنا پیارا بہترین اللہ نے احسان عظیم فرما دیا۔ سارے مخلوقات کو فرمایا ہی فرمایا کہ دن اور رات پر بھی احسان فرما دیا۔ قربان ہو جائے، یہ محبت کا قرینہ ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، تو یہ ہم محبت والے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، محبت ہی سے سوچتے ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئے گی۔ ورنہ ابو جہل نے بھی دیکھا، آقا کو نہیں پہچانا، ابو لہب نے بھی دیکھا، آقا کو نہیں پہچانا، بڑے بڑے کفار مشرکین نے سرور انبیاء کو دیکھا لیکن نہیں پہچانا، جس نے محبت کی انہوں نے پہچانا۔ تو یہ محبت کا قرینہ ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہمیں آقا کی ذات مصطفیٰ نور مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے آقا سے محبت کرنا ہے، اور محبت مکمل ہوگی، کامل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ادب پہلے آئے گا۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے لفظ کن کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ اور یہ ایک بات واضح کرتا چلوں، اہم بات، کہ ہم محفل میلاد مناتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، عمل صحابہ ہے، سب ہے۔ اس کے بعد بھی پھر ایک سوال آتا ہے کیوں مناتے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ قرآن سے بھی ثابت کرنے کے بعد، احادیث سے بھی ثابت کرنے کے بعد، ہر چیز کا خلاصہ کرنے کے بعد پھر ہمارے بھولے بھالے معصوم بچے باہر چلے جاتے، پھر آپ پوچھتے منانا کہاں ہے؟ تو ایک ایسی بات ہو گئی، بولیے، افسوس والی بات ہے۔ جب ہر چیز طے ہے، قرآن اور حدیث سے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، اگر آپ اس سے انکار کر سکتے تو انکار کر کے بتاؤ، نہیں کر سکتے آپ، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا کھلم کھلا کہ آپ کا اندر ایمانش نہیں ہے، پھر آپ کی نمازیں بیکار ہے۔ اس کا مطلب جب تم اللہ اس کے رسول کا انکار کریں گے تو پھر نماز پڑھنا کیا فائدہ ہے؟ معلوم ہو جائے گا ڈگے کی چوٹ پہ آپ بول دیں گے نہیں ہم نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں، خالی نام رکھ لیے، یہ بولنا پڑتا۔ لہذا قرآن اور حدیث کو ہم ثابت کر کے بتا رہے ہیں آپ کو، فرمان الہی بھی ہے میلاد منانا، عمل مصطفیٰ بھی ہے، ذات مصطفیٰ بھی ہے، صحابہ کی سنت ہے، یہ سارے معاملات ہے۔ اللہ اس کے رسول قرآن کریم کو اور عمل مصطفیٰ کو، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھے ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ مبارک محفل میلاد ہے، تو یہ معاملہ ہے۔ تو آقا نے ہم پر مبعوث ہو کر ہم پر احسان عظیم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں میرے محبوب کو جب پیدا کیا تو آپ کا پیدا ہونا اور آپ کا میلاد منانا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ محفل میلاد منانا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے،
تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے میلاد منانا۔ اب وہ کیسا میلاد منانا بولے تو اب ہم یہ بولیں گے کہ پھر میلاد کس کا منائیں؟ سرور انبیاء کا اگر میلاد نہ منائیں نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک، تو کیا اللہ کا میلاد منائیں؟ سوال ہے میرا آپ سے، کس کا میلاد منائیں؟ جو میلاد مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کیا پھر کس کا میلاد منائیں؟ اللہ کا منائیں کہ کس کا شرک ہے منانا؟ میلاد مصطفیٰ منانا شرک ہے، ایسی بات جہالت والی باتیں ہیں، تو شرک کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں، جو پیدا ہوتا ہے اور جو پیدا کیا جاتا ہے اسی کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا، یعنی اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس سے کسی سے وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے موٹے الفاظ، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی نے نعوذ باللہ اس کو جنا۔ تو یہ لفظ ہے اس کا، لم یلد ولم یولد، یعنی اللہ تعالیٰ جو انسان کا تقاضا ہے پیدا ہونے کا، یہ سارے تقاضوں سے اللہ بے نیاز ہے، تو اس کا میلاد کیسا منائیں؟ تو جو پیدا ہوتا ہے، جو پیدا کیا جاتا ہے، تو اس کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ہم سرور انبیاء کو اللہ کا محبوب، سرور ذات مصطفیٰ کو اللہ کے محبوب مانتے ہیں، اسی لیے ہم آقا کا میلاد منا کر اللہ کی وحدانیت کو مضبوط کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا تو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اور سرور انبیاء مخلوق ہے، تو خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ عرفہ ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ تو یہی فرمان مصطفیٰ، شاعر بڑے خوب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے عالم میں، ساری کائنات میں اپنے محبوب کی شان کو بلند فرما دیا، اور یہ مبارک مہمان سجانے بیٹھے ہیں تو سارے مسائل نکات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہت اہم مسئلے ہیں، یہ سارے ہم قرآن و حدیث سے سب کچھ ہم چل رہے ہیں لے کے، جس میں ہمارے چھوٹے بڑے سب ہیں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ جو اس مبارک محفل کے طفیل میں ہم سب کے مسائل کو آسان کرے، اور ہم سب کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، جو مرحومین ہیں ان کے مغفرت فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مبارک محفل کو ہمیشہ سجانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور جو لوگ یہ مبارک محفل سے آج محروم ہیں، جو محروم ہیں یہ مبارک محفل سجانے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے، سچی توفیق عطا فرمائیں کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ذات مصطفیٰ کی حقیقت، میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی، اس مبارک محفل میں آنے کی اللہ تعالیٰ جو نہیں آئے ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ مبارک محفل میں جو ہے ہمیں افسوس نہیں ہے، مبارک محفل میں اگر کوئی نہ بھی رہے تو ہم دو اللہ کے عاشقان مصطفیٰ کو لے کر بھی ہم بڑے شان سے ہم محفل میلاد مناتے ہیں۔ اگر پبلک ہزاروں اگر لاکھوں بھی ہوگی یا پھر دو بھی عاشقان رسول ہوں گے تو ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوگا، خدا کی قسم ہم یہی جذبے سے جو ہے آقا کی محبت کا اعلان کریں گے، میلاد مصطفیٰ کا اعلان کریں گے۔ ہمیں کسی کے ہونے سے نہیں ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں چاہنے والے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار اگر دو کو بھی بلا لیے تو 2 لاکھ پہ بھاری ہے، تو یہ دو بھی ہمارے 2 لاکھ بھاری ہے، جتنے بھی یہاں پہ لاکھوں کروڑوں پہ بھاری ہے، کیونکہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے یہاں پہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو محروم ہیں ان کو بھی توفیق عطا فرمائے یہاں پر آنے کی، جو نہیں آ سکے مجبور ہیں، یا پھر اللہ ان کو صحت عطا فرمائے رب العالمین، کہ وہ تندرست ہو کر الحمدللہ بعد میں آنے کی کوشش کریں کہنے کے لیے۔ تو یہ مبارک محفل ہے آقا سرور انبیاء، ہمارا ایمان یہی ہے کہ آقا کی میلاد مصطفیٰ منانا، اور اس کو ساری زندگی جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں سانس عطا فرمائے، ہمارے اندر جان ہے، ہم یہ پیغام ہماری نسلوں میں دیتے رہیں گے، ہمارے چھوٹوں میں دیتے رہیں گے کہ محفل میلاد منانا رب العالمین کا فرمان ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، عمل صحابہ ہے، عمل، اور یہاں تک کہ خوشی کا اظہار جو میں نے آج کہا
ہاں الحمدللہ کہ خوشی منانا اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں خوشی منانا کیسا، غم منانا بھی مجبخال بھی ایک ہی، وہی عمر وہی وقت تھا، آمد کا وہی وقت ہے، نعوذ باللہ جانے کا وہی وقت ہے، تو یہ کیسے، یہ نفاق والی باتیں ہیں، یہ باتیں نفاق والی باتیں ہیں۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی بڑے لوگ گزر گئے جن کی تاریخ سیم ہے، ہاں اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نواز دیا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ فرمائیے آپ، پیدائش کی خوشی آپ مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمر درازی کرے، خوش ہونا بھی چاہیے، پیدائش کی خوشی میں فاتحہ خوانی کریے، ختم قرآن کریے، کھلائیے پلائیے، پیدا ہونا، آپ پیدا ہوئے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو خوشی کا معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے، یہ خوش ہم ہو رہے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اہم جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ جو اصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرا محبوب بعوث ہوا تو اس کے صدقے و فعل میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، ہم کو بنایا، آپ کو بنایا، سب کو بنایا، ہاں تو اب ہم اگر یہاں پر آ کر آقا کا میلاد مناتے ہیں، ہاں اگر خوشیاں مناتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہم معمولی ہم دوسروں کا خوشیاں مناتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر دیکھیے اب کہنے والا یہ کہہ دے رہا کہہ رہے نہیں نعوذ باللہ ایک ہی تاریخ ہے، بولے تو کیا آپ اپنے بڑوں کے انتقال کی تاریخ پہ اگر کوئی پیدا ہوا تو آپ ہمیشہ کے لیے آپ غم مناتے بیٹھتے؟ کیسی بات ہو گئی؟ ہاں کسی کے گھر میں کسی کا بیٹا پیدا ہوا، اسی تاریخ میں ہاں کسی بڑوں بزرگوں کا انتقال ہوا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ بولیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایسی بات ہو گئی؟ ہاں نہیں، یہاں پہ اپنا مفاد ہے، کچھ بھی کر کے ہیلے بہانے کر کے کچھ بھی نکال لیتے ہیں، ہاں فرمان مصطفیٰ کی، ہاں نور مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ کی، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو آپ جو ہے دو باتوں کو لے کے بیٹھ رہے ہیں۔ ہم تنقید نہیں کر رہے ہیں، ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم کریں گے بھی نہیں الحمدللہ، ہم ہدایت کی دعا کریں گے، نصیحت کریں گے، وعظ کریں گے، ہم سمجھائیں گے، آپ کی ہدایت کی دعا کریں گے کہ آپ ایسے باتیں کیوں کر رہے ہیں، بے فائدہ باتیں ہیں آپ، ہاں لہذا ایسی باتیں نادانی والی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، آقا کی محبت آپ کے دل میں پیدا فرمائے، ہاں میلاد مصطفیٰ منانے کی، نور مصطفیٰ منانے کی آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لہذا ایسی باتوں میں الجھنے کے بجائے آپ اللہ کے فرمان کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانا ہے آپ کو، کیونکہ یہ دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور فضیلت کا دن ہے، جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ یہ اکثر بہت محدثین، مفسرین، ہاں کئی بڑے بڑے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے، اکثریت بتا رہا ہوں، اس میں اختلاف کچھ روایتیں ہیں جو دوسری تاریخ بھی آتی ہے، لیکن ہمیں اکثریت پہ جانا ہے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جو اکثریت جو ہوتی ہے، جو روایتیں آئی ہیں وہ معتبر ہوتی ہیں، تو یہ خبر ہمیں بہت زیادہ کثرت سے یہ خبر ملی ہے کہ 12 ربیع الاول ہی آقا کے میلاد مبارک ہے، تو ہمیں جو کثرت والی روایتیں ہیں سارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، اس میں بھی آپ غیر ضروری کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافی روایتوں کو لے کے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کچھ ہے نادان لوگ ہیں جو ہے آپ کے درمیان میں کچھ اختلاف پیدا کر دے کے چھوڑ دے رہے ہیں، آپ کو پیدا کر دے کے چھوڑ دے رہے ہیں، ہاں اس لیے پہلے ہی میں متنبع کر رہا ہوں کہ کچھ ہے روایتیں جس میں اختلافی مسائل ہے، لیکن کثرت سے جو روایتیں ہیں وہ 12 ربیع الاول کے ہیں، اس پہ توجہ دینا ہے، لہٰذا ہم اطمینان کے ساتھ رہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ میرے مولا یہ مبارک محفل میلاد میں الحمدللہ میرے مولا جتنے لوگ یہاں پر تشریف ہیں رکھے ہیں، یا رب العالمین آقا کی محبت میں اس مبارک محفل کو سجانے میں جتنوں نے بھی یہاں پر جو ہے اپنا وقت دیا ہے، یا اللہ تو ان کے وقت کے بدلے میں ان کے سارے مسائل کو آسان فرما، ان کے سارے مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ان کا بیٹھنا، ان کا سننا میرے رب العالمین اس کے طفیل میں میرے مولا ان کے والدین کو صحت کاملہ واجبہ نصیب فرما، اور ہماری آل اولاد کو، نونہالوں کو، نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔
علماء کی عزت کرنے والا بنا، علماء کی قدر کرنے والا بنا، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا۔ میرے مولا مسجدوں کو ویران ہونے سے بچا اور علماء کرام کو شرمندہ کرنے سے بچا میرے مولا۔ علم کی تعظیم کرنے والا بنا، والدین کی قدر کرنے والا بنا، عالم اسلام کا بول بالا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔